من ولا اذا، احسان مت کرو، دے دینے کے بعد کبھی بعد میں ملا ہے کیا میرے سامنے سر اٹھا رہا، میں نے ہی تو تم کو دیا تھا، میں نے دیا تب تو لاک ڈاؤن میں کھایا پیا، ورنہ تم مر جاتا. ہاں ہوتا نا، کئی لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی خرچ کرے اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احسان جتلائے. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھے گا نہ اس کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس بندے کو دردناک عذاب دے گا، سونا چاندی آسمان و زمین کے برابر دے گا، اور کہے گا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اللہ کہے گا ایمان کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ. ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس وجہ سے جب تک زندہ رہو ایمان مت بیچنا. اے مالدارو، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، آئیو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے مومنو تم اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ اس قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. معزز مصلیان کرام، آج ہم نے الحمدللہ تیسری تراویح کی نماز ہم نے ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول عطا فرمائے. آمین. تیسرے پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے. تیسرے پارے کے شروع میں جیسے اسٹارٹنگ آپ کیجئے گا ویسے ہی آپ کو یہ ملے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، رشی منی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. بہت سارے رسول گزرے ہیں، بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں. قرآن میں تو 25 کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کم و بیش 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین اور اس دھرتی اس جگت کے اندر آئے. 1,00,000 سے زائد. ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ایک یہودی یہ کہہ رہا تھا، اور ان کے درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گزر رہے تھے. یہودی کہہ رہا تھا کہ تمام نبیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی انصاری صحابی تھے انہوں نے ایک تھپڑ مارا زور سے. اب وہ یہودی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تھپڑ مارا ہے، بلاؤ اس کو. جب وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا اے میرے صحابی تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا کارن ہے؟ تم نے اس کو گھونسا کیوں مارا؟ کیوں تھپڑ مارا ہے؟ جواب دیا اللہ کے نبی مجھے برداشت نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے اوپر بھی فضیلت دے رہا تھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے نبی حضرت موسیٰ ہے. نبی نے فرمایا اے میرے صحابیو لا تخیرونی من بین الانبیاء، اے میرے صحابیو مجھے بعض نبیوں کے اوپر فضیلت مت دو. اب یہاں قرآن میں ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور حدیث میں ہے کہ مجھے بعض پر فضیلت مت دو، نبیوں کے درمیان مجھے فضیلت مت دو. ٹکرا رہی ہے دونوں، ٹکرا رہی نا. قرآن صحیح کہ حدیث صحیح؟ دونوں صحیح. اب دونوں صحیح کیسے؟
نفس نبوت میں تو سارے نبی برابر ہیں، لیکن کمالات میں اور فضائل میں الگ الگ معجزات نبیوں کو دیے گئے، ان اعتبار سے نبی افضل ہیں ایک دوسرے سے۔ نبی کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اے میرے صحابہ، میری فضیلت جب دینی ہو، مجھے فضیلت بیان کرنی ہو تو میری فضیلت ایسی کرو، میری تعریف ایسی کرو کہ دوسرے نبی کی توہین نہ ہو، دوسرے نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، بات کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فضیلت دی کہ قبر والے سے کہتے تھے اٹھ بِإِذْنِ اللہ، قبر والا اٹھ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے نبیوں کو اللہ تبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، چونٹیوں کی آواز کو سنتے تھے اور آواز کو سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فضیلت دی تھی کہ لوہے کو، جیسے ہماری بہنیں، عورتیں، مائیں بہنیں جسے روٹیاں بناتی ہیں گول کر کے آٹا کو، ویسے لوہے کو ایسے موم بن جاتا تھا، جیسے کرتے تھے ویسے ہو جاتا تھا۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کل قیامت کا منظر ہوگا، اور منظر اتنا ڈینجر ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب ہوش میں آئیں گے، جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، پیلر پکڑے ہوئے ہیں، تو مجھے کسی اور کے اوپر فضیلت مت دو۔ بقیہ اور بھی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فضیلت تو ہے، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن نبی کی میرے نبی اتنے اچھے، تمہارے نبی ویسے، مطلب توہین دوسرے نبی کی نہیں ہونی چاہیے، ایک نبی کے دوسرے نبی کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید، سپورٹ، مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے لوگ سن آف گاڈ مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، اور بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھگوان کا درجہ دے دیا، اللہ۔ اب قرآن کی آیت سے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد ہے، اسی آیت سے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا حضرت عیسیٰ کی مدد، سپورٹ ہم نے حضرت جبرائیل سے کی۔ جو خدا ہوگا، جو رب ہوگا، اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ اگر اللہ ہوتے یا سن آف گاڈ ہوتے تو پھر اسے مدد کی ضرورت کیسے پڑتی؟ حضرت جبرائیل ان کی مدد کیوں کرتی؟ اور اگر حضرت جبرائیل نے ان کی مدد کی، اب کوئی فرشتہ اتنا زبردست فرشتہ جن کے 600 پر ہوں، اور اگر پر زمین کے اوپر مار دے تو زمین پھٹ جائے، اتنا ڈینجر فرشتہ ہے وہ فرشتہ اگر کسی نبی کی، کسی رسول کی اگر وہ مدد کر رہے ہوں تو کیا اس رسول کو سولی پہ چڑھایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھا۔ حضرت عیسیٰ نے ان کی مدد کی، حفاظت کی، سپورٹ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل، اے میرے فرشتے، حضرت عیسیٰ کی مدد کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کر رہے ہوں، اتنا بڑا فرشتہ، تو حضرت عیسیٰ کو کوئی سولی پہ چڑھا سکتا ہے؟ تو اس سے دو عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ سن آف گاڈ ہیں، یہ غلط ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔
والکافرون هم الظالمون. اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے والو، رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والوں، اے مالدارو جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، آئیو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے مومنو تم اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ اس قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آج ہے نا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اللہ کے راہ میں دینے میں آدمی گھبراتا ہے. فرمایا میرے بندے خرچ کر لے. اب ایک اور دماغ میں رکھیے، آپ کا یہ مال ہے، آپ نہیں خرچ کر رہے کنجوس کہلائیں گے. لیکن آپ کو کسی نے مال دیا، میں نے یا آپ نے مجھے مال دیا، میں نے آپ کو مال دیا، پیسہ دیا، اور آپ سے کہوں اے اس کو خرچ کرو، تب بھی آپ خرچ نہ کریں تو کتنے بڑے بخیل ہیں. یہ مال جو آپ کے پاس، یہ دولت ہے، یہ آپ کے خود کی تھوڑی، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب وہی مال کے بارے میں اللہ کہتا میرے بندے، او میرے بندے، یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. کہیں فرمایا موت کی آنے سے پہلے، موت سے پہلے اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو. موت کے وقت آدمی تمنا کرے گا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، اللہ میں اپنے بینکوں سے پیسہ نکال کر کے تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا. اے اللہ میں اپنے مالوں کو تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا. فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنے مالوں کو تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا. موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. آج دیکھتے ہیں جب اللہ کے راہ میں خرچ دینے کی بات آئی تو لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں. مسجدوں کا معاملہ ہو، سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹا نوٹ. کسی فقیر کو اگر دینے لگو 5 روپیہ، سب سے چھوٹا نوٹ 5 ہی روپیہ دینے لگو تو فقیر آپ کو 10 روپیہ دے دیتا ہے. ایک جگہ آدمی 5 روپیہ دے رہا تھا، اس نے 10 روپیہ دیا، دے لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے. 5 دے رہا، لے تو 10. رب کے راہ میں، اللہ کے راہ میں جب تو خرچ کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، میرے بھائی جو پیارے پچھلے واقعات کو اٹھاؤ، لوگوں نے اپنے اپنے مالوں کو کیسے خرچ کیا. کل بتاؤں گا لن تنالوا البر، میں بتاؤں گا لوگوں نے کیسے کیسے خرچ کیا. تو مال کو خرچ کر لو اللہ کے راہ میں، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن کوئی دوست، کوئی خرید و فروخت، کوئی شفاعت کسی کا کام آنے والا نہیں. کل قیامت کے دن آدمی چاہے گا کچھ لین دین کر کے چھڑا لیا جائے. آج ہوتا ہے نا، کسی کو پکڑ لیا، پیچھے سے گیا اس کا باپ، تھما دیا، لو پیسہ، چھوڑ دیا. وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں مال سے تم کسی کو خرید نہیں سکتے ہو. ولا خلا، دوستی ہے. آج دوستی ہے نا، کتنی دوستی ہے. کوئی آدمی پریشان ہے، دوست ہے، اے میں پھنس گیا ہوں یار، رک، وہیں رکو. دوست فوراً 10 بجے 12 بجے، کتنوں ٹائم ہو کوئی ٹائم نہیں دیکھتا. دوست کے لیے گاڑی نکالتا، دوڑے دوڑے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. پیسے سے ہو تو پیسے سے مدد کرتا ہے، طاقت سے ہو تو طاقت سے اس کی مدد کرتا ہے. فرمایا ولا خلا، کل قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاع، اور نہ ہی کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش کام آنے والی ہے. یہاں پہ ہے، لیکن ابھی اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کل قیامت اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں دے گا اس کے بارے میں سفارش کرے گا. یہ نہیں کہ جس کے بارے میں چاہا سفارش کر دیا، نہیں. مشرک کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جس کے لیے کل قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے؟ نبی نے فرمایا ان کے لیے سفارش کروں گا جو توحید والا ہوگا، قبر پجوں کے لیے اور قبروں سے مانگنے اور چومنے اور چاٹنوں کے لیے کل قیامت کے اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ حدیث سے یہ پتہ چلا۔ تو سفارش جن کے بارے میں کہا جائے گا سفارش کرو، ان کے لیے سفارش ہوگی، جن کو اجازت ہوگی وہی، اور جب حکم دیا جائے گا تبھی سفارش کریں گے، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں۔ بہت ہی زیادہ عظیم آیت ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے۔ نبی نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو، غور سے سنیے گا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، یہ آیت الکرسی ہے، جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہو، امام کائنات نے فرمایا اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا فرض نماز کے بعد ایسا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی فرق ہے، موت ہوئی اور ڈائریکٹ جنت میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا سب سے بڑی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ تو یہی اسی کے بارے میں فرمایا کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ آدمی اگر رات میں پڑھ کے سو جائے تو شیطان اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مال کی حفاظت کر رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور مال چرانے لگا، میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ کل اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، معاف کر دو، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ نبی اکرم کے پاس گئے، نبی نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ جاگتے رہے، دکھا رہے پھر وہی چور آ رہا ہے، پھر پکڑا۔ کل تو بولے تو نہیں آؤں گا، آج اپنے بچوں کی قسم نہیں آؤں گا۔ اچھا چل جا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ انتظار کر رہا کیونکہ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، انتظار کر رہا کہ وہ آدمی آئے گا، وہ چور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے یہ کون ہے۔ جیسے وہ چور داخل ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قسم کھا کر کے بھی تم آنا چھوڑتے نہیں ہو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں، ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ تو تمہارے مال کی، تمہارے جسم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کروائے گا۔ کہا کون سی بتاؤ؟ کہا کہ جب تم بستر میں جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ نبی رات میں وہ آیا تھا واقعی، اس کو میں نے پکڑا بھی تھا، ہاں پکڑا، پھر کہا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے۔ کون سی؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، رات میں تمہاری فرشتے سے تم محفوظ رہو گے، شیطانوں سے محفوظ رہو گے اور فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ پتہ کیا چلا کہ کہیں سے، کسی بھی جگہ سے اگر صحیح بات ملے تو لے لو۔ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے نا، اے فلاں کی مسجد میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دیکھتے کئی جگہوں پہ مت جانا، وہاں پہ کہیں سے بھی قرآن و حدیث کی بات ملے تو اس کو لے لو۔ آیت الکرسی اس کے اندر 10 سنٹنس ہیں، 10 جملے ہیں، ایک دعویٰ ہے، بقیہ سب دلیل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، وہی وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ معبود تو بہت سارے ہیں
لیکن معبود برحق کوئی دوسرا نہیں ہے. سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے. یہ اللہ ہے. اس کی کیا صفت ہے؟ الحی ہے، زندہ ہے. آپ بولیے کہ ہم بھی زندہ ہیں. ہماری رات کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. ابھی زندہ ہیں، صبح پتہ ہی نہیں اعلان ہو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں. اللہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ اور زندہ رہے گا. ان اللہ حی لا یموت. اللہ ایسا ہے جو زندہ ہے، حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہے نا، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. یہ رب کی صفت ہے. القیوم ہے، وہ قائم ہے اور پوری دنیا کو اس نے قائم کر رکھا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اونگ کیسے؟ آدمی جیسے ابھی تراویح پڑھتے پڑھتے تھک گیا، ایسے ایسے کرتا ہے، اونگ ہے، اس کو اونگ کہتے ہیں. روزہ رکھ رکھ کر کے تھک گیا، نیند آ رہی ہے. ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں رات بھر جگیں گے، صبح میں نماز فجر کے نماز میں ایسا لگے گا دوسری دنیا پہنچ گیا ہے. رات بھر جاگنے والی کی حالت ایسی ہوتی ہے. تو اونگ آنے لگتی ہے. اونگ یہ ابتدائی غفلت ہے اور نیند یہ انتہائی غفلت ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کسے نیند آتی ہے؟ اونگ کسے آتی ہے؟ جو تھک جاتا ہے. میرا رب وہ ہے جو تھکتا نہیں ہے. میرا رب وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے. اکیلے بند کمرے میں ہو، تیرے سینے میں درد ہو، تیرے پیروں میں درد ہو، تیرے بغل میں تیرے بیوی لیٹی ہوئی ہو، سوئی ہوئی ہو، تم کراہ رہے ہو، تمہاری کراہنے کی آواز تیری بیوی نہیں سن رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، تمہاری آواز کو سننے والا ہے، تمہاری دھڑکنوں کی آواز کو جاننے والا ہے. اے میرے بندے مجھے پکار، رات کے کسی بھی پہر میں تو مجھے پکار، تیری پکار کو میں سنوں گا اور میں جواب بھی دوں گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض. زمین و آسمان کی پوری ملکیت اسی کی ہے، پوری ملکیت. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہمارے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، ہمارے فیوچر کو بھی وہ جانتا ہے. ہم کو ابھی 2-4 مہینے کا بھی یاد ہوگا. پچھلے سال کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کے بغل میں نماز کون پڑھ رہا تھا؟ پچھلے سال چھوڑیے، فجر میں کون پڑھا تھا؟ یاد رہے گا؟ نہیں، پاسٹ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پاسٹ کو بھی جانتا ہے اور فیوچر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل اور حال کو بھی وہ اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ساری چیزوں کو اس نے گھیر رکھا ہے، ان کے علم میں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. کن کو کتنا دینا ہے، کس کو کیا چاہیے، سب جانتا ہے. ایک نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. گوبر لایا اور رکھ دیا اور 3-4 دن کے بعد آیا تو اس میں کیڑے نکلے. دیکھو میں نے پیدا کر دیا ہے. اس سے پوچھا کہ اچھا اس میں کتنے کیڑے ہیں؟ چپ. اس میں کتنے میل اور فیمیل ہیں؟ چپ. میرا رب وہ ہے جو جانتا دنیا میں کتنے میل کتنے فیمیل، کب کھائے، کتنا کھائے گا، کب مرے گا، کتنی زندگی پائے گا. اور رحم مادر میں یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے پیٹ کے اندر کتنے بچے اور پیٹ کے اندر کتنے دانے ہیں، انڈے ہیں، اور اس انڈے سے کتنے بچے دنیا میں آنے والے ہیں، اس اللہ کو سارا علم ہے. وہ اللہ کی ذات ایسی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور کرسی کا ذکر ہے. کرسی، عرش کتنی بڑی، عرش کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کرسی پوری زمین کو، زمین ایسی ہے تہبتا، پوری زمین کو پھیلا دیا جائے اور پورے آسمان کو بھی پھیلا دیا جائے. کرسی کتنی بڑی ہے اندازہ لگائیے. کسی
जंगल व बयाबान या किसी चटियल मैदान में अंगूठी आप देखिए, उसकी हैसियत क्या है? चटियल मैदान में एक अंगूठी कितनी बड़ी है? तो कुर्सी के नीचे पूरी जमीन और पूरी आसमान को रख दिया जाए तो उसी तरह है ये पूरी दुनिया कुर्सी के नीचे, जैसे एक अंगूठी किसी चटियल मैदान में हो। अब अर्श कितना बड़ा होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा होगा ये कोई जान नहीं सकता है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो कितना बड़ा, कितना आला और कितना अरफा है ये कोई जान भी नहीं सकता है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वहाँ के बादशाह का वाक़या ज़िक्र है कि बादशाह ने कहा कि मैं भी मुर्दा को ज़िंदा कर सकता हूँ। हाँ, मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है। कैसे? एक आदमी को जिसको फांसी देने वाला था उसको बुलाया, उसको छोड़ दिया, और एक आदमी ठीक ठाक चल रहा था, बुलाया, कत्ल कर दिया। अब देख, मैंने एक मुर्दा को जिंदा कर दिया और जिंदा को मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम ने कहा ऐसे ये नहीं मानेगा। कहा कि अगर वाकई तू रब है, अगर वाकई तू रब है तो मशरिक और मगरिब जानते हो। कहा मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता मगरिब में डुबोता है। अगर तू वाकई रब है तो मगरिब से निकाल और मशरिक में डुबा, निकाल। वो ये भी तो कह सकता था मैं रब नहीं हूं, अगर तुम्हारा रब कोई और है तो वो निकाल के दिखाए, मैं ही तो निकालता हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसे मालूम था कि हज़रत इब्राहीम अगर दुआ कर देंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब से भी निकाल सकता है। इस वजह से उसने जवाब नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा निकाल के तो दिखाओ। हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। और अगर ये कहता कि नहीं मैं ही निकालता हूं, वहां कुछ लोग थे, वो कहे कितने बड़े झूठे हो, मेरे सामने तुम पैदा हुए हो, उससे पहले सूरज निकल रहा है, निकालते तुम तो पैदा तो तुम तो हमारे सामने हुए। तो वहां वो झूठा बन सकता था। अपनी बादशाहत को बाकी रखने के लिए वो चुप हो गया। उसके बाद कुरान करीम के अंदर मौत और ज़िंदगी का बताया कि अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करता। अल्लाहु अकबर। देखिए कुरान की उस आयत को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कैसे ज़िंदा करता है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम। एक बस्ती से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ। देखिए आने वाली ज़िंदगी, जो मरने के बाद कब्र में दफन हो जाते हैं, और जो लोग कहते हैं अरे मरने के बाद ज़िंदा थोड़ी होंगे, वो इस आयत के ऊपर गौर करें। क्या कहा? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ बैतुल मक़दिस, वो शहर बैतुल मक़दिस ही था, गुज़र हुआ और वहाँ पे लोगों की हड्डियाँ सड़ी गली पली थी, वहाँ के मकानात पड़े हुए थे, ऐसी बोसीदा हो गए थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अरे कैसे अल्लाह तबारक व तआला इन मुर्दों को जिंदा करेगा। ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने कहा तू ताज्जुब कर रहा है, अल्लाह ने उसको भी मार दिया। फ़अमातहुल्लाहु मिअताम, कितने दिनों तक मारे रखा? 1 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 100 साल तक। उसके साथ वो गधा था, उसको भी मार दिया। उसके साथ खाना था, वो भी वैसे का वैसे रह गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मार दिया और मारने के बाद 100 साल के बाद जिंदा किया। जिंदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़ाल कम लबिस्त, आई उज़ैर ये बता तुम कितने दिन तक मरे रहे? उसने कहा सुबह। उसको कहा कि सुबह तो मैं सोया हूँ, सुबह शाम के वक्त जाग गया हूँ। तो कहा 1 दिन या आधा दिन? अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर नहीं, 1 नहीं, 1 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि हमने तुम्हें 100 साल तक मारे रखा और मैं अभी तुम्हें जिंदा मैंने किया है। और तुमने जो टिफिन के अंदर खाना रखा हुआ था वो खाना लम यतसन्ना, वो खाना कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। खाना ला करके भी आप हमको दीजिए और कहिए सेहरी में खा लीजिएगा, वो खाना ठंडा हो जाएगा, बदबू करने लगता कभी कभी।
اگر ایسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو 100 سال تک کھانا, اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر ہے, 100 سال تک ٹفن کے اوپر کھانا رہا لیکن کھانا خراب نہیں ہوا. اور وہیں جو گدھا تھا مر گیا تھا, سڑ گیا تھا, ہڈیاں تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھی. کہا اے عزیر, اپنے گدھے کے اوپر نظر دوڑا, یہ گدھا مر گیا ہے, سڑ گیا ہے. تو تعجب کر رہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. اے عزیر, میں نے تمہیں زندہ کیا ہے, اب میں اس گدھا کو زندہ کر رہا ہوں. گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور ہڈیوں میں گوشت چڑھانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وہ گدھا زندہ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب آنکھ سے آپ دیکھ لیجئے گا تو پھر اور کوئی شک باقی رہے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ اللہ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ مردہ کو زندہ تو کیسے کرتا ہے, مردہ چیز کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا میرے اوپر بھروسہ تمہیں نہیں ہے, یقین نہیں ہے. کہا کہ ہاں, لیکن اللہ دل ہے کہ مانتا نہیں. ولکن لیطمئن قلبی, اے اللہ میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے, اللہ میں اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی یقین ہوتا ہے کوئی چیز, خانہ کعبہ ہے لیکن دیکھنے کا کتنا دل کر رہا ہے, ہاں جانے کا کتنا من کر رہا ہے. اے اللہ تو زندہ کر سکتا مجھے معلوم ہے, لیکن کیسے کرے گا, پریکٹیکل مجھے دیکھنا, اللہ مجھے دکھا دے. ہاں دیکھنا ہے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست تھے اور دوست کی دوست بات نہ سنے. کہا ابراہیم جا 4 پرندوں کو پکڑو اور 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کر دو, بوٹی بوٹی بنا دو, قیمہ کر دو اور سارے پرندوں کو ملا دو گوشت کو اور الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو. حضرت ابراہیم گئے, 4 پرندوں کو پکڑا, ذبح کیا, بوٹی بوٹی کیا, قیمہ کیا, سب کو ملا دیا. ہاں کیا تیتر, کیا بٹیر, کیا یہ کیا وہ, سب ملا دیا اور الگ الگ پہاڑ میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم اب ان پرندوں کا نام لے لے کر کے بلاؤ. ہاں نام لے کے بلاؤ, ہاں نام لے کے بلاؤ. ایک پرندے کا نام لیا, مان لو تیتر نام لیا, بٹیر کچھ بھی نام لے لیا. جیسے نام لیا, ایک پہاڑ سے ایک گوشت اڑتا ہوا آیا, دوسرے پہاڑ سے دوسرا گوشت تو اڑتا ہوا آیا, تیسرے پہاڑ سے تیسرا اور چوتھے پہاڑ سے چوتھا. اور حضرت ابراہیم کے نظروں کے سامنے یہ گوشت آپس میں جڑ رہے ہیں, مل رہے ہیں اور مل کر کے وہ پرندہ پھر سے تیار ہوا اور حضرت ابراہیم کے سامنے اڑ گیا. یہ سب واقعات ہیں. اے میرے بندے, یہ واقعات سن لینے کے بعد کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. سارا پرندوں کو بلائے, ویسے ہی ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے, جو مال تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو نا, 1 دانہ خرچ کرتے ہو, 1 دانہ زمین میں بوتے ہو تو 7 بالیاں نکلتے ہو اور ہر بالیوں میں 7 100 دانے ہوا کرتے ہیں. ویسے تم 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 گنا اور اس سے زیادہ 1400 2800 اس سے زیادہ بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا. تو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں, لیکن خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ مجھے سمجھیں گے ارے بڑا دینے والا ہے, اور کبھی کبھی نہیں دیکھتے ہیں پاکٹ وغیرہ بنا کر کے جیسے دے رہا ہے فوٹو تصویر اور فوراً فیس بک اور واٹس ایپ پہ فوراً شیئر کرتا دو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا تم صدقہ کا مال دے کر کے تکلیف مت پہنچاؤ, منو ولا اذا, احسان مت کرو. دے دینے کے بعد کبھی بعد میں ملا ہے کیا میرے سامنے سر اٹھا رہا, میں نے تو تم کو دیا تھا, میں نے دیا تب تو لاک ڈاؤن میں کھایا پیا ورنہ تم مر جاتا. ہاں
ہوتا نا کئی لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی خرچ کرے اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احسان جتلائے. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھے گا نہ اس کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اس بندے کو دردناک عذاب دے گا. اس وجہ سے کسی کو آپ دیجئے احسان مت جتلائیے. کسی کو دیجئے تو رکو میں ذرا تصویر لے لوں فیس بک پہ ڈالوں گا, اس کو تکلیف مت دیجئے. خرچ کیجئے ریا الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ خرچ مت کیجئے بلکہ اللہ کے راہ میں دیجئے تو ایسا دیجئے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَرَجُلٌ کل قیامت کے ان کا آدمی ایسا آئے گا جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا, ایک ہاتھ سے کیا ہوگا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہوگا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں بیوی تک کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں. اب دینے والا کون لینے والا کون کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے تو بالکل اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے. یہ قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا. سود کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا ڈینجر گناہ ہے. ذرا غور کیجئے, اتنا بڑا گناہ کہ اس سے زبردست وعید قرآن میں کہیں آئی ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھ سے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کرنے کے لیے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے میرے بندے اگر تو سودی کاروبار کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تو ایسا کرتا ہی رہے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ کی فوج کتنی بڑی ہے. آپ اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے دوبارہ پھر اس کو موقع نہیں ملتا ہے. اللہ کے یہاں یہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک گھر ایسا ہے جہاں پہ فرشتے نماز پڑھنے کو جاتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اسے چانس ملا تو دوبارہ اس کی زندگی میں اس کو چانس نہیں ملتا ہے. اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے فرشتے ہیں. تم عبادت نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے بندے. یہ مت سمجھ عبادت کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے, اپنے لیے کر رہا ہے, اور عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کی عزت میں اللہ کی شان میں ذرہ برابر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر تو عبادت کرے گا تو اپنے لیے کرے گا. فرمایا میرے بندے سودی کاروبار مت کرنا, یہ لون کا کاروبار مت کرنا کبھی بھی. اگر تم نے ایسا کام کیا تو یاد رکھو تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیلنج ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کرے گا؟ اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اے میرے بندو وَاتَّقُوا اس دن سے ڈر جاؤ, اے میری بندیوں اس دن سے ڈرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, سب کو اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر کسی کو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. قرآن کی یہ سب سے آخری میں نازل ہونے والی آیت ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اپنے عملوں کا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور اس دن کوئی کسی کے اوپر یا اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد قرض کے تعلق سے آیت ہے, آیت دین ہے. اس کے اندر یہ کسی کو آپ قرضہ دیں, قرضہ دینا اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کسی کو قرضہ دے دیا جائے تو وہ سمجھتا میرا مال ہو گیا, اب وہ واپس ہی نہیں کرتا ہے. اکثر جھگڑے اسی میں ہوا کرتے ہیں, بھائی دے دو دے دو دے دو, بہت پریشان ہوں. اور اگر دے دیا اس کے قریبی رشتہ دار نے اور مانگنے چلا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اسی سے قرضہ مانگ رہا ہے. لیتے سمے تو بہت ریکویسٹ کر رہا تھا, دے دو, 2 دن میں دے دوں گا, 10 دن میں دے دوں گا. مہینے گزر گئے, سال گزر گئے,
بعض نے کہا کہ مولوی صاحب ہم قرضہ نہیں دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آج تک جس کو بھی میں نے دیا واپس ہی نہیں کرتا, جھگڑا ہو جاتا ہے. فرمایا جب تم کسی کو قرضہ دو تو لکھ لیا کرو, قرضہ دو تو ٹائم متعین کر لیا کرو کتنے دن میں دو گے, اور تیسرا گواہ بنا لو. 2 مرد ہیں تو 2 مرد, اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو, تاکہ یہ گواہی دے نہیں واقعی تم نے پیسہ لیا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں, اور 2-3 آیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اس بات کو ذہن کے اندر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسے چاہتا بادشاہ بناتا ہے. آپ کتنوں بھی چاہیں ارے وہ کیسے بادشاہ بن گیا, اعمالکم واموالکم, ہمارے حکمراں ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے اعمال بہت ہی برے. کبھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ملک عطا کرتا, بادشاہت عطا کرتا ہے. کل میں رات میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہوئی ہے, یہ اتر پردیش کی. میاں بیوی آپس میں کسی مال میں گئے تھے اور نیچے اترے تو پولیس نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. پولیس نے اتر پردیش کی جہاں پہ یوگی کی حکومت ہے بتا رہا ہوں, ہٹانے کی کوشش کی, اور پولیس ہٹاتے ہٹاتے اس کی میڈم, اس کی بیگم, یا یہ کہہ لیجئے اس کی وائف تک پہنچ گیا اور ہاتھ پکڑ لیا, ادھر ہٹ. شوہر کو تیش ہے, میری بیوی کو ٹچ کر رہا ہے, غصے میں کہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, کتنے بڑے نالائق ہو. پولیس نے ریوالور نکالا, پستول نکالا اور وہیں پہ شوٹ کر دیا اس کو. ابھی ہے ویڈیو میرے پاس, وہیں شوٹ کر دیا, گر گیا. اس کی بیوی اس کے اوپر, اپنے شوہر کے اوپر گرے, رونے لگی اور اپنی زبان سے طرح طرح سے لعن طعن کرنے لگی. پولیس قریب گیا اور اس نوجوان لڑکی کے سینے کے اوپر گولی مار دیا. دیکھ رہے ہیں ظلم کی انتہا. بادشاہت کسی کو عطا کرے وہی بادشاہ بنانے والا ہے. کچھ دنوں تک تجھے بادشاہ بنا دیا ہے, یہ بادشاہت تیری چلی جائے گی. عزت و ذلت کا مالک وہی ہے, جسے چاہتا عزت دیتا, جسے چاہتا ذلیل کرتا ہے. ہم کسی کو بھی عزت دینا چاہے نہیں دے سکتے ہیں, لیکن عزت کبھی کبھی آپ دیکھیے پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے, لیکن عزت کتنی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. راستے میں چلتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں, عزت نہیں ہے. اس کے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم. اے میرے بندے, اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری نبی کی اتباع کر لو, میرے نبی کی بات کو مان لو, میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. یعنی نبی نے جیسا کیا ویسا کرو, نبی نے جو حکم دیا ہے ویسا کرو, نبی نے شادی کیسی کی ویسے کرو, نبی اپنے بیوی سے ملاقات کیسے کرتے تھے ویسے کرو, نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے ویسے نماز تم پڑھو. نبی بازار میں جاتے تھے تو اپنی نظروں کی حفاظت کس طریقے سے کیا کرتے تھے ویسے تو کر. نبی نے تجارت کیسی کی ویسی تو تجارت کر. نبی اپنے رشتہ داروں, بچوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے وہ طریقہ تو اپنا لے. رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. ہم اور آپ کرتے ہیں شادیوں میں, دیکھیے نبی کا طریقہ کہاں ہے, وہ تو غیروں کا طریقہ ہمارے یہاں گیا ہے, غیروں کا طریقہ. نبی کا طریقہ بتاؤں گا کبھی کہ شادیوں کا طریقہ کیا تھا. اس کے بعد میری بہنوں تیار ہو جائیے, قرآن کی ایک آیت میں پڑھ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا مقام دیا ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ حنہ بنت یعقوب. حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. آل عمران, یہ سورہ جو ہے یہ آل عمران ہے. عمران. مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ بنت یعقوب. ایسے بیٹھی ہوئی تھی اپنے صحن میں اور ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے کو
کھانا کھلا رہی ہے, کھیل رہی ہے, کھلا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, اور یہ بہت عمر دراز ہو گئی تھی. دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے بھی بچہ دے دے, میں بھی کھلاؤں گی, میں بھی اس کے ساتھ کھیلوں گی. اے اللہ, رب نے اس کے دعا سن لی. دعا سن لی. یعنی کبھی اچھا کام دیکھیے, کسی بچہ کو دیکھیے, ارے یہ حافظ قرآن ہے, دل میں اللہ مجھے بھی بچہ دے دے, میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. کسی کو آپ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیے تو آپ کے دل میں, کیونکہ کیا پتا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, کیا پتا ہے, اس وجہ سے کوئی اچھا کام دیکھیے تو دعا کر لینا چاہیے. دعا کر لینا چاہیے. حضرت مریم کے والدہ نے دعا کیا اور دعا قبول ہوئی, اور دعا یہ کیا کہ اللہ میرے پیٹ اور میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے, اللہ تعالیٰ میں نظر مانتی ہوں کہ اس بچے کو میں تیرے راہ میں قربان کر دوں گی. لیکن جب اس ولادت ہوئی تو بچہ نہیں تھا, بچی تھی. بچی تھی. کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں, لیکن آئی مریم کی ماں, تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے ضرور, لیکن کئی لڑکے مل کر کے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. میں اس لڑکی کو وہ مقام دینے والا ہوں, وہ مقام دینے والا ہوں کہ یہ لڑکی آنے والے وقت میں بغیر باپ کے یہ بچہ پیدا کرے گی. حضرت مریم اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والی, بیت المقدس کے بغل میں کمرے میں رہا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کفالت کیا کرتے تھے. ایک دم بہت دیندار, بہت ہی دیندار لڑکی. حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن آئے اور دیکھا ہے پھل رکھا ہوا ہے, میں تو لا کے دیا نہیں, دیا کس نے؟ پوچھا اے مریم, یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ تمہیں کس نے یہ پھل لا کر کے دیا, بتاؤ. گویا کہ آپ اپنے بچوں یا بچیوں کو کوئی چیز دیکھیں کہ آپ نے نہیں دیا, آپ کی بیوی نے نہیں دیا, چیک کیجئے دیا کس نے, دیا کس نے, تحقیق کیجئے. یہ کون تمہیں دے رہا ہے؟ الگ الگ سوٹ پہن رہی ہو, موبائل کون دے رہا ہے؟ یہ تو میں نے اتنے پیسے تم کو دیے نہیں, آیا کہاں سے؟ چیک کرو. حضرت زکریا علیہ السلام نے چیک کیا, کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سے کل قیامت کے دن آپ کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہا اے میرے خالو جان, آپ کہہ رہے ہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ قالت کہنے لگی من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے, اللہ مجھے دے رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے ہیں. کہا کہ جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ فوراً اسی وقت دعا کیا, وزکریا اذ نادى رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی وقت دعا کیا اور اللہ نے دعا بھی سن لیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اے قبر پوجنے والو, 2-4 سال تک بچہ بچی نہ ہو تو مزاروں میں جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے والو, سنو, قرآن کی سایت سے کم عبرت حاصل کرو. قرآن کی سایت سے 80 سال کے بعد جب بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, 80 سال کے بعد جب اولاد عطا کر سکتا ہے, ابھی 2-4 سال ہوئے نہیں تو اس بابا کے پاس, کبھی اس بابا کے پاس, کبھی یہاں کبھی وہاں, اگر اللہ نہ چاہے تو 1000 بابا کے پاس چلے جاؤ, تمہیں اولاد نہیں مل سکتی ہے. اولاد دینے والا وہی ہے, اسی سے اولاد مانگو. اس کے بعد آخری آیت میں پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے بتایا, ایمان کے تعلق سے, ایمان کتنی بڑی دولت ہے. دیکھیے کل قیامت کے دن انسان پورے خزانے کو جمع کر کے اللہ کے سامنے دینے کی کوشش کرے گا. آسمان و زمین کے برابر سونا چاندی اللہ کو دے کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. کتنا سونا چاندی آسمان و زمین کے برابر دے گا اور کہے گا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. اللہ کہے گا ایمان کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اس وجہ سے جب تک زندہ رہو ایمان مت بیچنا. آج تک لوگ ایک پان میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, ایک چائے میں بک جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک چائے پلائے اس کی طرفداری کرنے لگا. میرے بھائیو
ایمان مت بیچو. اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن دولت کے انبار لگا دو لیکن جہنم سے نہیں بچ سکتے ہو. لیکن یہ ایمان کی اگر دولت ہو تو اللہ تعالیٰ کہے گا فادخلی جنتی، اے میرے بندے میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہودا. یہ تیسرے پارے کی تفسیر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.